حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کی تلاش میں میں اس طرح سے سفر گیا جیسے نومری سفر کیے، فہؤلاء الناس ورائی، اور صحابہ بھی میرے پیچھے انتظار میں تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی دیکھی اور جناب ابو ہریرہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کی مجلس سے اٹھنے کی وجہ سے اور تاخیر کرنے کی وجہ سے صحابہ بہت پریشان ہیں، تمہاری تلاش میں کہاں کہاں نکل پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کے لیے رحمت بن کے آئے، آپ کو احساس ہوا کہ میری وجہ سے صحابہ کی اتنی پریشانی، تو جتنی الفت اور پریشانی ہوئی اتنا درجہ خوش کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو اپنا نام مبارک دیا اور یوں کہا کہ میرے پاس سے جاؤ، جو بھی کلمہ کو ملے اور یوں شہادت دے کہ لا الہ الا اللہ، جنت کے بشارت سنا دے۔ چنانچہ صحابہ کے لیے جو بہت بڑی بات تھی، جنت کی سچی طلب تھی، اس سے بڑھ کے کوئی دولت تھی نہیں۔ آپ نے سامنے سمجھا کہ جتنے میرے دل تاخیر کی وجہ سے پریشان ہوئے، اس سے کئی گنا خوش کر دوں۔ یہ بشارت دے کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سامنے پہنچائے لوگوں کے پاس۔ ابو ہریرہ کے پاس اللہ کے رسول کے نال مبارک تھے۔ یہ نال مبارک آپ علیہ السلام کے صحابہ میں معروف اور مشہور تھے۔ اب ابو ہریرہ جب نال بتاوے تو سب کو یقین ہو جاوے کہ اللہ کے رسول کی خدمت سے آئے، اور یہ بحیثیت سند کے ہے، گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور اس پر سند یہ ہے کہ میرے پاس آپ کے نال مبارک ہے، اس سے سند کا ثبوت ملتا ہے۔ کوئی بات پختہ پیش کرنی ہو تو سند کی حیثیت ہو کہ بھائی دیکھو ہمارے پاس سند ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے سامنے مجھ کو اپنے نال مبارک دیے اور یہ فرمایا کہ جاؤ جو بھی آپ کو ملے اس باغیچے کے پیچھے یشہد اللہ الہ الا اللہ، اور ان کی ایسی حالت ہو کہ وہ کلمہ پڑھتا ہو لا الہ الا اللہ یقین کے ساتھ، اس کو جنت کی بشارت دے دے۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دل کی بات کو مطلع ہو نہیں سکتے ہیں کہ کلمہ یقین سے پڑھتا ہے کہ تردد کے ساتھ پڑھتا ہے۔ آپ نے سامنے یوں فرمایا کہ جاؤ جو شہادت دے اس بات کی کہ لا الہ الا اللہ لیکن یقین کے ساتھ، اس کو جنت کی بشارت سنا دو۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ ابو ہریرہ کو یہ فرمایا کہ جس کی حالت ہوگی کہ یقین کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہوگا، اس حالت والے کو جنت مل جائے گی، کلمہ پڑھے گا۔ آپ سنا دو خیر کہ یقین کے ساتھ جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہو اس کو جنت ملے گی۔ ایسا نہیں کہ تجھے پتہ چلے کہ یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو خبر دے، ایسا نہیں، ایسی خبر دے کہ یقین کے ساتھ یہ کلمہ پڑھنے والے کو جنت اللہ عطا فرما دیں گے۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، مجھے پوچھا کہ ما ہاتان النعلان یا ابا ہریرہ، یہ ہاتھ پہ نال مبارک لے کے کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاتین نالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثنی بہما من لقی یشہد اللہ الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ بشرتہ بالجنت۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نال مبارک ہے، اور مجھے یوں کہا کہ جا ابو ہریرہ جو بھی کلمہ پڑھے یقین کے ساتھ اس کو جنت کی بشارت سنا دو۔ مقصود ایمان کی فضیلت کو بتلانا ہے۔ انسان کے کمالات میں سب سے بڑا کمال اس کے قلب میں جو ایمان کی روشنی ہے، اس کمال کے مقابلے میں اس میں جتنے نقائص ہیں سب کے سب ختم۔ اسلام لانے سے پہلے زمانے جاہلیت میں کتنے بڑے بڑے پاپ کیے کسی نے، ہزاروں خون کے، کتنی شراب پی، کتنا جوا کھیلا، کتنا زنا کیا، لیکن یوں آتا ہے کہ کوئی کلمہ پڑھ لے تو سب کا کفارہ۔ اب نفس ایمان کسی کے پاس ہو اتنا بڑا کمال ہے کہ اس کی وجہ سے وہ قابل احترام ہو جاتا ہے، چاہے فاسق فاجر ہو۔
اس لیے 6 نمبر میں ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اکرام مسلم، اکرام عالم بھی نہیں، اکرام مسلم۔ اللہ جب ایمان کا اتنا اکرام کرتا ہے، اتنا احترام کرتا ہے، چنانچہ کسی مومن کے آنے کے اوپر آدمی جگہ ہو تو بھی ہلے، بیٹھا نہ رہے۔ بد اخلاقی ہے کہ کوئی آوے اس طرح سے بیٹھا رہے۔ ایک آدمی کسی مومن کے آنے کے اوپر تھوڑا یوں ہلتا ہے کہ آئیے تشریف رکھیے، جگہ ہے پھر بھی ایسا ہلتا ہے، تو آپ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں اس کے بابت محبت پیدا کرتا ہے اور محبت میں فروغ دیتا ہے، اور اس طرح سے بےبو بیٹھا رہے، اتنی تمیز اور اخلاق بھی نہیں۔ قرآن میں ہے کہ اگر تم اس طرح سے جگہ کرو گے تو تمہارے دلوں میں حق سبحانہ و تعالیٰ وسعت پیدا کریں گے، دریا دلی پیدا ہوگی۔ یہ کمالات میں سے ہے، وسعت قلبی، دریا دلی، وسیع الدرپ ہونا، تنگ دل نہ ہونا، یہ سارے کمالات ہیں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ اس سے اس کو نوازتا ہے۔ ایک آدمی کسی کو اس کے نام سے بلاوے، محمد بھائی، یوسف بھائی، یعقوب بھائی، اور وہ ملے تو اخلاص سے السلام علیکم کہے دوسرے نمبر پر، اور تیسرے نمبر پر عادت یہ ہے کہ کوئی بھی آوے تو اس کے اندر عادت ہے آؤ بگٹ کی، کیا میں ہو اور ہلنے کی۔ اس کے دشمن کم ہوں گے، دوست زیادہ ہوں گے۔ اور چاہے کوئی کتنا بڑا بڑا کام کرتا ہو، لیکن 3 عادتیں نہیں، نام سے بلانے کی، سلام کرنے کی، اور اس کے آنے کے اوپر ذرا ہلنے کی، تو اس کے دوست کم ہوں گے، دشمن زیادہ ہوں گے۔ شیطان اس کے بارے میں نفرت پیدا کرے گا۔ شیطان کا ایک کام ہے، شیطان کی وسائل بد میں، بری خصلتوں میں سب سے بدترین اور بری خصلت کیا ہے؟ وسوسہ اندازی۔ قرآن میں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ وہ شیطان جو انسان کے سینوں میں وسوسوں کی پمپنگ کرتا ہے۔ اے اللہ میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ 3 صفت سے کہا، مالک، الہ اور رب۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اللہ کی 3 صفت لا کے یوں کہا، اے رب، اے مالک، اے معبود، تیری پناہ میں اس کے وسوسوں سے۔ وسوسے سے شروعات ہوتی ہے، اور یہ شیطان کرتا ہے، وسوسے کرتا ہے، بہت زیادہ وسوسے کرتا ہے۔ شیطان کے برے وسوسوں میں اگر ایک آدمی کسی کے آنے پر ہلتا نہیں یوں بیٹھا رہتا ہے، ایک دم شیطان کے موقع ملتا ہے وسوسہ ڈالنے کا۔ آنے والے کے دل میں اس کے بابت وسوسہ ڈالے گا کہ تیرا دشمن ہے، یا اس کو تیز سے نفرت ہے، اور اس کے دل میں بھی نفرت پیدا کرے گی اس کے بارے میں۔ اب بی بو دیا، بیج ابتدا میں بہت مختصر ہوتا ہے، چھوٹا سا۔ اب شیطان کچھ کرتا نہیں، دل میں بی بو دیتا ہے بس۔ اب بیج بو دیا، اب وہ تو آٹومیٹک وہ پانی دے گا، وہ جس کے دل میں بیج بویا وہ پانی دے گا، اس کے بارے میں بدگمانی کرے گا، وہ اس کے بارے میں بدگمانی، اور یہ بدگمانیوں سے پھر پانی پہنچے گا بیج کو، تخ میں سر کو بھی پانی پہنچے گا، یہ دھیرے 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 گندان درخت بنے گا، کانٹے دار، کھاردار، اور نفرت ہے۔ دیکھو آپ نے لگتا ہے معمولی کہ ہم یوں بیٹھے رہے، اس میں کیا، لیکن شریعت کی نظر عواقب پر ہوتی ہے، بہت دور۔ کسی آنے کے اوپر، کسی کی آمد پر جگہ ہو تو ابھی کم سے کم اس کی آمد پر ہلو۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ ایمان اللہ کے ہاں اتنی فضیلت کی چیز ہے، ایمان لانے سے پہلے پہاڑوں جیسے گناہ، کلمہ پڑھتے ایمان۔ جب اللہ کے ہاں ایمان کی اتنی قدر ہے، کوئی صاحب ایمان ہو اس کا اکرام نہ کرو تم۔ اکرام اختیاری چیز ہے، احترام غیر اختیاری چیز ہے، اور اکرام اختیاری چیز ہے، سمجھاؤ۔ احترام میں عقیدت بھی ہوتی ہے، احترام میں عقیدت بھی ہوتی ہے، عقیدت یہ ہوتی ہے کہ اس کو مانتا ہے، اور اکرام میں چاہے مانے کہ نہ مانے، تو مکلف ہے، دین نہ چاہے تو ابھی اس کا اوگت کرے، اختیاری چیز ہے، تو ہم تو اختیاری امور کے مکلف ہیں۔ ایک بہت بڑا بزرگ ہے تو ان کے ساتھ عقیدت بھی ہوگی، اکرام بھی کرے گا، عقیدت بھی ہوگی، وہ تو کیا اختیاری چیز ہے، کسی سے ہو کسی سے نہ ہو، لیکن آنے کے اوپر اپنے اکرام کے افعال کرنے اپنے ادھیکار میں ہے، اپنے اختیار میں ہے، وہ تو کرنے کے مکلف ہے۔ اس لیے اکرام مسلم ان کے آنے پر ہلے، اس کو پانی پیش کرے،
تکیا پیش کرے، کوئی اور چیز پیش کرے، کیا بولتا ہے ادھر مانگنے میرے پاس کیوں آتا ہے؟ چابی کسی کے پاس میرے پاس آتا ہے نا. اچھا، آپ علیہ السلام نے پوچھا آتے نعرہ رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک ہے. اللہ پاک نے مجھ کو بھیجا، میں من لقیت یا صلی اللہ الہ الا اللہ. اگر کوئی آدمی یقین کے ساتھ اس کلمے کو پڑھتا ہے جنت کی بشارت سنا دوں گا. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جتنا پریشان دیکھا، اتنا درجہ خوش کرنے کے لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجدہ سنایا ایمان کی فضیلت. اس لیے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی کیسا بھی فاسق فاجر ہو، لیکن جماعت گشت میں جائے اس کے پاس پہنچے تو اس کو اپنے سے برا نہ سمجھے، کیونکہ ان کے پاس ایمان کی روشنی ہے. کیا معلوم نفسی ایمان میں اس کا ایمان کچھ سے زیادہ مضبوط ہو، اس کی روشنی تیری ایمان کی روشنی سے زیادہ ہو. تو یوں نہ سمجھے کہ تو بیکار ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، ہم تو روزہ پڑھ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اب تک فیور نہ کرے، اپنی شکایت کرے. اس جماعت میں جانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جانے سے پہلے حامی ہوتا ہے، اور جانے کے بعد ساتھی ہو تو فائدہ ہوا. جانے سے پہلے حامی ہوتا ہے اور جانے کے بعد ساتھی بن کے آئے تو فائدہ، اور جانے کے بعد حامی بن کے آئے تو نقصان، ریئیکشن ہو گیا. حامی نے ساتھی میں جانتے ہو، حمایت کا معنی اپنی فیور کرنا، اور حامی مانے اپنی فیور کرنے والا، اور ساکی مانے اپنی کمزوری کی شکایت اس کے دل میں اٹھے، اس کو ساکی گئے. تو حامی بن کے جاوے لیکن آوے تو ساکی بن کے آوے. یوں شکایت ہو کہ بھائی اپنے تو ایمان بھی کمزور، نماز بھی بے جان، اخلاق کا بھی ٹھکانا نہیں. جماعت میں جانے کے بعد احساس ہوا کہ اپنے تو کچھ ہے نہیں، یہ ساکی بن کے آئے تو فائدہ ہوا. خالی زبان سے سو نہ کر، سچ مت دل میں ہو احساس. اور اگر جانے کے بعد یوں سمجھتا ہے کہ میں تو اللہ کے راستے میں جاتا ہوں، 7 قلعے میں جاتا ہوں، 4 مہینے لگاتا ہوں، تعلیم میں بیٹھتا ہوں، نماز کا پاؤں اس سے تو میں اچھا ہوں، کہ حامی بنے شیطان. شیطانت جو اپنی حمایت کرے اسی کا نام شیطانت. جس وقت آدمی کے دل میں اپنے اچھے ہونے کا خیال آتا ہے اسی وقت اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. مردود شیطان بننے سے پہلے یہ چیز نہیں تھی. اللہ کے سامنے یہ کہا کہ انا خیر منہ، میں تو اچھا ہوں، ان کی مہار ہو، اتنا کہا. اسی وقت شیطان بن گیا. شیطان نے کوئی ایسا کوئی گناہ نہیں کیا جنت میں کہ کوئی جنت کی حور کی چھیڑتی کی ہو، ایسا کام نہیں کیا کہ دارو پیا ہو وہاں. دماغی گناہ کیا. کیسا گناہ؟ دماغی. حق سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یوں کہا کہ انا خیر منہ، پھر دلیل دیتا ہے اپنے اچھے ہونے کی. دیکھو میں اچھا ہوں، اس کی دلیل دوں، مجھے آگ سے پیدا کیا، میرا خمیر میں روشنی ہے، اور یہ تو مٹی تپتی سے پیدا ہوا ہے کہ خمیر میں برائی ہے، ذلت ہے. اس لیے کبھی آدمی اپنے اچھے ہونے کو دلیل سے ثابت کرتا ہے. میرا تو میں ہارا کو کہ اتحارا، یہ شیطانت ہے. یہ اس لیے یوں آتا ہے کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک علم والا جو نفس کے مقاصد کا علم رکھتا ہے وہ شیطان کے اوپر بھاری پڑتا ہے. دھابا بھر کی عبادت گزار اس کی اتنی ڈر نہیں لگتا ہے. مسجد کا دھابا بھر کے نماز پڑھنے والا اس کا ڈر نہیں لگتا ہے. ایک سمجھدار جو اس کی چال جانتا ہے اسے بہت ڈرتا ہے. کیونکہ ان کو ڈر لگتا ہے کہ ہماری چال کہہ دے گا کسی کو، ہماری چال کسی کو بتا دے گا. 1 لاکھ کا لشکر ہے لیکن چیف کمانڈر نہیں، تو سامنے والے لشکر کو ڈر نہیں لگے گا. لیکن 25,000 کا لشکر چیف کمانڈر کے ساتھ، یہ چیف کمانڈر کی دھاک لگتی سامنے والے کو، کیونکہ وہ داؤپیت جانتا ہے لڑائی کا کہ سامنے والے کو کس طرح سے ہرانے کا، پچھاڑنے کا. لشکر ہی نہیں جانتے، وہ تو خالی جو کہے ایسا کرے. تو ایک مسجد کی چھت بھر کی عبادت گزارو، عشاء کے بعد سے فجر تک، شہری تک عبادت کرے،
تو شیطان مجھ پڑے گا وہ تو نہیں. اور ایک سمجھدار آ جاتا ہے تو شیطان کو منہ کالا ہو جاتا ہے. آج بتا رہتا ابھی اپنی بتی بول کے ہی جیسے اس حدیث میں آتا ہے کہ فقیہ واحد اشد الشیطان من الف عابد. شیطان کے مقاصد اور تال کو جاننے والا ایک عالم ہزاروں عابد سے زیادہ شیطان پر بھاری پڑتا ہے. اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے. حامی مانے فیور کرنا. کل آپ بڑے بنوں گے, مسجد کرو گے, جماعت میں جاؤ گے, کوئی پوچھے گا کہ کیا آپ یہ چابی بتا رہا ہوں. جانے کے بعد شکایتیں اٹھے تو کامیاب. 7 چلے بوڑھے کر کے آگے شکایت اٹھے کہ بھائی ہماری نماز بھی بیکار, ہمارا تو روزہ بھی بیکار, ہماری قبضہ اخلاق کا بھی ٹھکانا نہیں, اپنا خود کا دوسروں کا نہیں. کھڑے ہو کے انہوں بولے کہ ہم وہاں گئے, لوگ بہت بیکار ہے, بہت خراب ہے, یہ نہیں دہا رہا ہے. اتنا ہی دہا رہا ہے بچے پیٹ. اس لیے عالم کی ضرورت پڑتی ہے. اپنا بولے اپنے کہ ہمارے اندر بہت کمزوری, باہر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. یوں بولے, یوں نہ بولے کہ فلاں ایسے فلاں ایسے فلاں ایسے نے ہم اچھے. یہ تو شیطانت ہے, اللہ کو پسند نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ جس وقت آدمی کے دماغ میں اپنے کو دوسرے سے اچھا ہونے کا ایک سیکنڈ خیال آیا, ایک سیکنڈ, اسی وقت اتنی اونچائی سے نیچے گرتا ہے. پھر اس پر پہنچتے پہنچتے دیر لگے. روحانیت کی اونچائی ہوتی ہے, شکر, قلبی کمال. ایک آدمی بہت اونچائی پر محنت سے پہنچا اور کوئی دھکا مار دے تو نیچے آ گیا, اب پھر اوپر چڑھنا پڑے. روحانیت کی اونچائی پر کتنی محنت سے آدمی اوپر جاتا ہے, اور شیطان خالی یوں کر دیتے نیچے. اس کی روح پھر جیسی تھی ویسی گندی ہو گئی. پھر اس کو سائیکل کرتے کلائی کرتے 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 بہت برس لگے, پھر ایک دم صاحب ہوگا یوز کرتے کالی شیطان. اس کو پہلے چڑھنے دیتا ہے. شیطان اتنا ہوشیار ہے کہ پہلے کام کرنے دیتا ہے. اس لیے قبر میں جانے تک اپنے آپ کو سنبھالنا یہ کرامت ہے. اپنے دماغ کو سنبھالنا کرامت ہے. اوپر چڑھنا تو بہت آسان, لیکن اوپر چڑھنے کے بعد سنبھالنا, ورنہ یوں کرے گا شیطان دھرم سے نیچے دھڑک کروٹ, پھر اوپر جانے کا, پھر اوپر جانے کا, پھر نیچے آنے کا. علم کا مقصد یہ ہے. آپ نے سامنے فرمایا کہ تو کلمہ پڑھ, اس کو کہہ دو, وہ جنت میں جائے گا. یہ کمالات میں سے یہاں امام نبی پاک علیہ السلام اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لا کے ایمان کی فضیلت بتلا رہے ہیں, ایمان کی قیمت. اس کی قیمت سمجھو کہ کلمہ پڑھنے میں جنت میں جاوے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ہریرہ فرماتے کہ میری چھاتی پر دھبا مارا, میں گر گیا. اب حضرت عمر نے فرمایا کہ واپس جا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ بیچارے جو عوام الناس ہے آپ نشان کا منشا سمجھیں گے نہیں, اور ہاتھ پر ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہیں گے کہ اب تو عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, خالی کلمہ پڑھیں گے زبان. اب ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیغام لے کر جاتے ہیں وہ خواص کے لیے تو مفید ہے, لیکن عوام جو ہے بیچارے سمجھتے نہیں, وہ اس پر تکیہ کر لیں گے, اعتماد کر لیں گے. اور نبی پاک علیہ السلام کی مزاج شناسی جتنی عمر کو تھی اتنی ابو ہریرہ کو نہیں تھی. جس طرح حق سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے, کل یوم ہوا فی شان, قرآن میں ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کی شؤون ہے. کبھی شان رحمت کا غلبہ ہو جاتا ہے, ازازل گویت نصیب برم. ابلیس کو بھی امید ہوتی ہے کہ اللہ مجھ کو جنت میں پہنچا دیں. یہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی شان رحمت کا غلبہ. اور کبھی کبھی شان قہر کا نے شان غضب کا حق سبحانہ و تعالیٰ کا غلبہ ہوتا ہے, تو جبریل امین بھی گونگے ہو جاتے ہیں, اور وہ بھی کانپتے ہیں کہ اپنے کو کوئی ٹھکانا نہیں کہ جنت میں جائے. اور جب شان رحمت کا اللہ کا غلبہ ہوتا ہے تو ازازل گویت نصیب برم. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کبھی کبھی شان رحمت کا غلبہ ہوتا تھا. جب اللہ کے رسول پر شان رحمت کا غلبہ ہوا ہے تو آپ علیہ السلام نے اس طرح سے کہا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو کلمہ پڑھے جنت میں جائے گا.
اور کبھی شان قہر کا حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مظہر آپ علیہ السلام بنے تو اللہ کے رسول یہ فرمایا کہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من الکبر لا يدخل الجنہ، رائی کے دانے کے برابر جس کے دماغ میں کمر جنت میں نہ جائے۔ دیکھو تو جیسے سبحانہ و تعالیٰ کی شؤون کا غلبہ ہوتا ہے، اس طرح آپ علیہ السلام مظہر تھے صفات شان رحمت کا، شؤون صفات ربانیہ کے آپ مظہر تھے، کبھی شان رحمت کے شان کا آپ علیہ السلام مظہر بنتے تو یوں کہتے کہ جاؤ جو کلمہ پڑھو جنت میں جاؤ، اور کبھی آپ سبحانہ و تعالیٰ کی شان قہر کیا مظہر اور اس کا غلبہ ہوتا ہے تو نبی پاک صاحب اس طرح فرماتے کہ ایک رائے کے دانے کے برابر کمن ہوگا لا يدخل الجنت۔ کبھی یوں فرماتے کہ لا يدخل الجنت قطات قطن، تو گلخور کبھی جنت میں نہ جائے، تو گلخور کبھی جنت میں، یہ تجاد نہیں ہے۔ کبھی آدمی موڈ میں ہوتا ہے یوں کہتا ہے کہ سب کھا لو، جاؤ جو کھانا ہو کھا لو، اور جب کبھی موڈ میں نہیں ہوتا ہے تو پانی بھی نہیں پلائے گا، جیسے آدمی کی طبیعت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے سمجھ گئے نبی پاک علیہ السلام کے رمز سناج تھے، مزاج سناج تھے کہ آپ کا منشا کیا ہے، ابو ہریرہ اگر اس طرح سے عوام کو کہہ دیں گے تو بات بگڑ جائے گی۔ ابو ہریرہ دوڑے واپس آئے، رو رہے تھے، ضربنی آ کے یوں کہنے کہ یا رسول اللہ لقیت عمر فاخبرت بالذی واستری بی فضرب بین سجی ضربۃ خلقت لیستی۔ اے اللہ کے رسول، آپ کی بات حضرت عمر کو پہنچائی تو میری چھاتی پر دھول ماری، اور اتنی زور کی ماری کہ میں پیچھے گرا۔ نبی پاک صاحب نے فرمایا ما عملک علی ما فعلت یا عمر بیچارے کو ایسا کیوں کیا، دھول ماری۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کسی کہا حضرت عمر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رقیب علی عمر، میں اللہ کے رسول کے پاس تھا لیکن میرے دماغ کے اوپر عمر کی دھاک سوار تھا۔ رقیب علی عمر، رقیب ہمارے سوار ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان جائے۔ پہلی بات تو ہے کہ آپ نے ابو ہریرہ کو پیغام کے ساتھ پہنچایا تھا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں بھلا سفر، میرا مشورہ ہے کہ ابھی رہنے دو۔ اخشیت تقل الناس، اور حضرت عمر نے وجہ بتائی کہ مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اس پر اعتماد کر کے عمل سے معطل ہو جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھل ہے، کئی لوگوں کو اس کے حالت پر رہنے دو، ابھی پیغام تک پہنچاؤ۔ اب انداز لگاؤ کہ نبی پاک علیہ السلام اتنے اونچے مقام پر جن کے پاس جبریل امین آوے وہی لے کر، لیکن اپنے چھوٹے جب مشورہ دے رہے وہ مشورہ کام کا ہو تو قبول کر لیتے، اور ہم چھوٹے موٹی منصب پر بیٹھ جائے وہ کیا مشورہ دے، وہ کیا ہم کو کہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اتباع سنت خالی ہروا نہیں، بیتا اپنے جذبات بھی قربان کرنے پڑے۔ کبھی آدمی بھی ہوتا ہے کہ میں ان کے مشورے پر اس مسئلے میں عمل کر لوں گا تو نیچا ہو جاؤں گا۔ یہ نیچا نہیں، قربانی ہے رسول کی سنت پر عمل کرنے کے لیے کہ اپنے کو نیچا کر دیا، قربانی دی، یہ خدمت ہے۔ خدمت کہے اسے کہ آدمی تھوڑا ذلیل ہو، اور ذلیلت نہ ہونے کی عزت پر رہنے خدمت یہ تو ڈھونگ ہے۔ اس لیے ایک دین کے خادم کو سب سے زیادہ قرآن پر حدیث کی نصوص پر گہری نظر ہو، بات جیسی نظر ہو۔ سکرا نظر اوپر سے بغل میں اٹھتا ہے لیکن اس کی نظر ہوتی ہے کہ کوئی زندہ چیزا ملے تو اٹھا کے لے جاؤں، چپتا مار کے۔ ایسے نصوص پر خادم دین کو بات جیسی نظر ہو، چھٹک نہ سکے۔ آپ نے سامنے فرمایا کہ قرآن میں حدیث نہیں چھوڑتا ہوں، اس کو پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی، اور اپنی رائے پر چلے اس کے اوپر نہیں چلے عدل تو خود گمراہ ہو جائیں گے۔ عدل مانے کتنوں کو گمراہ کرے گا، ہم تو ڈوبے صنم اوروں کو لے ڈوبے، خود تو ڈوبے گا کتنوں کو لے کے ڈوبے گا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نیچے لکھا ہے جب امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ اعلم ان حدیث ابو ہریرہ حاجہ مشتمل علی فوائد کثیرۃ،
45 صفحے کے بالکل نیچے امام نووی رحمۃ اللہ شرح میں لکھتے ہیں ان حدیث ابی ہریرہ ھذا مشتمل علی فوائد کثیرہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس حدیث کے اندر بہت سارے فوائد ہیں. منہ جمل جلوس العالم لاصحابہ ولغیر من المستفتی وغیر یعلمہم ویفیدہم ویفتیہم. سب سے پہلے تو ہے کہ جس کو اللہ نے علم دیا ہو وہ مجلس کرے اور کوئی پوچھے تو اس کے علم کی روشنی دے. کیونکہ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے آجو بازو بیٹھے تھے, مجلس تھی اور اللہ کے رسول ہدایت فرما رہے اور اچانک اٹھ کے چلے گئے. پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی مجلس کیا کرتے ہیں اور اس مجلس کے اندر دین کی بات بتاتے ہیں. ایک یہ فائدہ ہے. وفيه قدمنا أنه إذا أراد ذكر جماعة كثيرة فاقتصر على ذكر بعض وذكر أسلاف ثم قال وغيره. دوسرا فائدہ ہے کہ جب کوئی آدمی تذکرہ کرے کسی مجلس کا تو اس مجلس کے اندر جو اونچا اور بڑا لوگ ہے, بڑا آدمی ہے, اس کی طرف منسوب کر کے کہے کہ ہم دیکھو ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں اس مجلس میں تھا کہ آپ علیہ السلام جو وہ کرتے, حالانکہ تھے بہت سارے لیکن دوسروں کے نام نہیں لیے. اس مجلس میں جو سب سے ممتاز تھے اس کا نام لیا. یہ ادب ہے. یوں نہ کہے کہ ہمارے ساتھ فلاں فلاں تھے, ہم ان کے ساتھ یوں کہے, یوں نہ کہے کہ ہمارے ساتھ, ہم ان کے ساتھ. یوں نہ کہے کہ ہماری مجلس میں تھے, ہم ان کی مجلس میں تھے, اور ایک دو کے نام لے جو بڑے ہیں. وفیہ بیان ما کان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم من القیام بحقوق رسول اللہ واکرامہ والشفقۃ علیہ والانجیاز المبالغ لما یطلق صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کو کس درجہ محبت تھی اور شفقت تھی کہ آپ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کے رات کو گئے, ایک دم اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے. معلوم ہے کہ دین کو اگر تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو مسلمان کا ایمانی غیرت ہے, ایمانی تقاضا ہے کہ اس کے بال کھڑے ہو جائے. اللہ کے رسول تو دینت سے بھی سارے تھے, شریعت صحابہ کی ہو کر ہمارے پیچھے اللہ کے رسول ہلاک نہ ہو جائے, برباد نہ ہو جائے. ایک دم گھبرا گئے, تلاش میں نکل پڑے. کوئی مدرسے پر آ چاہے, کوئی مسجد پر آ چاہے, یا دین کے کسی سائل پر آ چاہے, یا کوئی ایسی چیز. اس وقت میں غیرت اتنی بھی نہ ہو کہ آدمی کو دکھ ہو کہ بے غیرت ہے. وہ پھول ہے جس پہ خوشبو نہیں, کاغذ کا, تو خالی الماری کی سو میز پر رکھنے کا, خوشبو نہ ہے. وفی احتمال اتباع بحقوق مطبوع والاعتناء بتحسیس مصلحت ودفع المفاسد عنہ. حضرت نبی پاک علیہ السلام کے سامنے حضرت عمر نے مفاسد پیش کیے کہ اس بات کی مفاسد ہے. آپ علیہ السلام نے مطبوع تھے, مطبوع یعنی مقتدا, پھر بھی اپنے اتباع کرنے والے اپنے نیچے آدمی کی بات کو منظور کر لیا کیونکہ اس میں مصلحت تھی. ایک آدمی بہت بڑا ہے لیکن اس کا ذہن اس مصلحت تک نہیں پہنچا جہاں چھوٹے کا پہنچا. اب چھوٹے نے دھیان دلایا کہ اس وجہ ایسا ہوگا, دھیان میں آنے کے بعد یوں سمجھے کہ میں تو بڑا ہوں, نہیں تو چھوٹا ہے, اس کی بات کیسے مانوں. دھیان میں آئے پھر بھی نہ مانے, یہ شیطان ہے. آدمی شیطان کس سے بنتا ہے سب اس کے پوائنٹ ہے. انسان کے چولے میں شیطان ہے. قرآن نے کہا من الجنۃ والناس, شیطان جناتوں میں سے بھی ہے اور والناس اور انسانوں میں سے بھی ہے. شیطان کی صفت وہ اختیار کر لیتی انسان کے چولے میں, انسان کے ڈھانچے میں شیطان. گھڑی ہو, گھڑی اوپر لکھا ہو رادو, لیکن اندر کچکرے کا 25 روپے والا مشین ہو تو اوپر بھلے رادو لکھا ہو, لیکن اندر مشین تو کچکرے کا ہے 25 روپے والا. چاہے شکل اس کی انسان کی ہو لیکن اندر کا جو مشین ہے بھیجا وہ تو شیطان کا ہے. اس لیے قرآن نے کہا کہ من الجنۃ والناس. یہ بہت سارے فائدے, اس کو بڑا مطالعہ کرنا. چلو آگے, یہ 2-3 آپ کو نمونے پیش کیے. 44 نمبر.
حدثني ابو بكر بن نافع العبدي وبسند المتصل حدثني عقبه بن مالك انه عمي فارسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى فخط لي مسجد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه وتغيب رجل منهم يقال له مالك بن كشم ثم ذكر نحو حديث سليمان بن المغيرة حدثنا محمد بن يحيى بن ابي عمر المكي وبسند المتصل عن العباس بن عبد المطلب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاك قوم الايمان من رضي بالله ربهم وبالاسلام دينه ومحمد رسولا. حدثنا عبيد الله بن سعيد وبسند المتصل عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الايمان. حدثنا زهير بن حرب وبسند المتصل عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبة فافضل واقول لا اله الا الله وادناها امانة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان. یزید ابن ہادی سے روایت ہے اپنے سند سے عن سعید عن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا. آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایمان کا ذائقہ اس آدمی نے تک لیا جو راضی ہو گیا اللہ کو رب ماننے پر. ایک آدمی جانتا ہے کہ رب اللہ میرا رب ہے، لیکن اللہ میرا رب ہے اس کے اوپر اپنے دل کو راضی بھی کر لیا. ایک آدمی کو کسی نے کہا کہ لو بھائی یہ آپ کو میں دے رہا ہوں، اور اس نے بھلے منظور کر لیا، لیکن اتنی مقدار پر اپنے دل کو راضی نہیں کیا تو پھر پریشان ہوگا اندر سے. ایک آدمی کو کسی نے 1000 روپے دیے، اب 1000 روپے پر اپنے دل کو راضی بھی کرے تو پھر اس کے اطمینان ہوگا نہیں، دوسرے 1000 کی طلب نہیں ہوگی. لیکن اس نے اپنے آپ کو 1000 کو راضی نہیں کیا تو اور طلب ہوگی اللہ. اسی طرح ایک آدمی اللہ ہی رب ہے اس پر اپنے آپ کو راضی کر لے، یہ زمین کسی کے سامنے نہ جھکے. جیسے 1000 پر راضی کر لیا تو 1000 سے زائد کسی کے پاس نہ مانگے. ایک تو اپنے جانتے ہیں کہ اللہ میرا رب، اور ایک اس بات پر دل میں رضامندی کرے کہ ایک رب ہے، بس ایک رب کے سوا کسی کے سامنے توجہ نہیں کرے گا. وہ کبھی کبھی آدمی غیر شعوری طور کے اوپر جتنوں کو ارباب مانتا ہے، یہ بھی میرا رب، یہ بھی میرا رب، یہ بھی میرا رب، اور جیسے اللہ کے ساتھ سلوک کرے ایسا کرے گا ان کے ساتھ. ایمانی غیرت اس کی اجازت نہیں دے. ایک دوسرے کا ادب احترام اس کی جگہ پر، اور اس کو ارباب ماننے لگے العیاذ باللہ، نفع نقصان کا مالک سمجھنے لگے العیاذ باللہ. یہ غیر شعوری طور پر ذہنی ارتداد ہے. چاہے زبان سے مرتد نہیں ہوا لیکن ذہنی طور پر وہ مرتد ہو چکا ہے. نفع نقصان تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. کسی کی کوئی طاقت نہیں کہ ایک رائے کا کسی کو نفع پہنچا سکے اور ایک ذرا کسی کو قدر تکلیف پہنچا سکے. اگر کوئی مقام رضا پر آیا، ایک مقامات میں سے ایک مقام ہے مقام رضا، مقام تفویض اور تسلیم. تفویض اور تسلیم کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے اس طرح کر دے جیسے غسل دینے والے کے ہاتھ میں میت کو آدمی غسل دیتا اس کے حوالے کر دی، اور بیچارے اس کے ہاتھ میں وہ یوں کرے تو یوں، یوں کرے تو یوں، یوں کرے تو یوں. اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دے. اب دنیا کی کون سی بھی لائن میں قدم رکھا، اس لائن میں اللہ نے جو ہدایت فرما اس کے مطابق چلے. کہ اللہ نے یہ کہا کہ اس طرح کھیتی کرنے کی، اس طرح ملازمت کرنے کی، اس طرح کارخانہ چلانے کا، میں بیعت نہیں لوں گا، خیانت نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا. اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے اس طرح کر دے جیسے غسال کے ہاتھ میں میت، غسل دینے والے کے ہاتھ میں، یا کاتب کے ہاتھ میں قلم. یہ کاتب کے ہاتھ میں قلم آ گئی، اب قلم بے بس بے کس. اب کاتب صاحب لکھنا چاہتے بڑی سین تو قلم مجبور ہے کہ بڑی سین لکھو، چلو بڑی سین لکھو. اب کاتب صاحب چاہے کہ نہیں چھوٹا کاپ تو چھوٹا کاپ، چلو تیار ہو. قلم جس لفظ کو کاتب لکھنا چاہے اس کے لیے ریڈی. تو کاتب کے ہاتھ میں قلم اس طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے حوالے کر دے، اس کو کہے رضیت باللہ ربن، بہت مزہ ہے ایمان کا. ذاک طعم الایمان. ورنہ آپ شروعات دیکھتے رہو گے کہ یہ کیا لفظ
رضی باللہ ربن لا کطعم الایمان، جو اللہ کو رب ہونے پر راضی ہو گیا اس کو ایمان کا سواد چکھنے میں مزہ آئے. یعنی اس طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے حوالے کرے کہ وہ رب ہے. اور جیسے باپ کبھی بھی اپنے بیٹے کے بابت چاہے کیسا بھی نافرمان میں فاسق فاجر و برا نہیں چاہتا ہے، جب اللہ کہے گا تو اللہ مجھ کو میرا نقصان کا تو کہے گا نہیں. کیا اللہ اپنے نقصان کا کہے کہ یہ کرے گا تو نقصان ہوگا؟ تو ایسا پھر کیوں تردد میں رہتا ہے کہ مجھے نقصان ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ شرم اختیار کر، دو آدمیوں کی آنکھوں کی شرم رکھ، چر مت زبان چلا. اب کو یوں کہے کہ شرم رکھے تو نقصان ہو، یہ تو اللہ پر وشواس نہیں ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا تو بھلائی لاوے. اب اللہ کے رسول کی بات پہ اعتماد ہو، شرم میں تو نقصان پائے، آپ نے کوئی شرم نہیں رکھوانی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مقام رضا حاصل نہیں کیا، اس کو مزہ نہ آئے ایمان کا. ایمان کا مزہ اسی وقت آوے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے اس طرح کرے، قاتل کے ہاتھ میں قلم اور غسل دینے کے ہاتھ کے اندر میت کی مثال ہے. قبیل اسلام دینن، اور زندگی گزارنے کا دستور حیات اسلام کا طریقہ، اس پر میں اپنے آپ کو راضی کرتا ہوں. دو آدمیوں نے طریقے بتائے، اس نے بتایا کہ یہ طریقہ مجھے پسند ہے. کوئی طریقے پسند نہیں، صرف اللہ کا طریقہ، اس کے احکام، اس کے مسائل، اس کے اوپر اپنے آپ کو راضی کر لیں. ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول، اور حضرت نبی پاک صاحب رسول ہے، یعنی وہ جو فرماتے ہیں اللہ کی بات، ان کی ہر عد اللہ کو پسند تو وہ نقل اتاروں گا. کوئی نقل مجھے پسند نہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل مجھے پسند. اس لیے صحابی نے فرمایا نترک سنت حبیبنا لہؤلاء الحمقاء، ان بیوقوف کی وجہ سے اللہ کے رسول کی سنت چھوڑے. میرے ہاتھ سے تو لقمہ ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ گرے گا، میں صاف کر کے کھا لوں گا، چاہے لوگ اس کو کوئی غلط سمجھتے ہو، لیکن میں کھا لوں گا. رسول کا طریقہ دیکھو، اس نے اپنے آپ کو محمد کے رسول ہونے پر راضی کر لیا تھا. اور اگر مسلح بچھا کے اسٹیشن پر نماز پڑھتے شرم آئے، نماز کا وقت ہو گیا اس وقت، تو اس نے رضی تو بالاسلام دینن پسند نہیں کیا. رسول کے طریقوں کو اور اسلام کے طریقوں کو اس نے پسند، اپنے آپ کو پسند کر لیا ہوتا اس بات پر نماز پڑھتا ہو. آپ نے فرمایا کہ ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا.